والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله، ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا بها 87 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل إلى آخره. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، یہ حدیث کا جو عنوان ہے، دینی اعمال کے انجام دینے میں مجاہدہ کرنا، محنت اور کوشش کرنا، یہ عنوان ہے. اس کے تحت گزشتہ 2 اتوار آپ کے سامنے مختلف حدیثیں آئی ہے، جس میں اعمال کو انجام دینے میں کیسی محنت، کیسی کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ذکر کیا گیا. اب اس سلسلے کی 3 حدیثیں یہاں پر باقی رہ گئی ہے. اس عنوان کے ختم ہونے پر یہ عنوان مکمل ہو جائے گا کہ مجاہدہ، قربانی دینا اور اعمال کو انجام دینے کے لیے محنت اور کوشش کرنے کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں، جو حدیثیں بیان کی گئی ہے، اس سلسلے کا یہ آخری درس ہے. باقی اس کے بعد دوسرا عنوان شروع ہوگا. یہاں پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک واقعہ ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے غزوہ احد کا، اور ایمان افروز واقعہ بھی ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے انس ابن نضر. یہ غزوہ احد میں شریک نہیں ہوئے تھے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے. غزوہ بدر پہلا غزوہ ہے، پہلی جنگ ہے مسلمانوں کی، وہ اس میں شرکت نہیں کر سکے تو اس کو ان کا ملال تھا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اگر آئندہ کوئی موقع آ جائے تو میں ضرور اس میں شرکت کروں گا، اور میں ایمان سے اپنا تعلق کیسا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرور دکھاؤں گا. انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، اپنی خواہش کا اظہار کیا. اس کے کچھ دنوں کے بعد غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا، غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. غزوہ احد کے اندر آپ جانتے ہیں کہ 2 طرح کی حالتوں سے مسلمانوں کو گزرنا پڑا. ایک حالت وہ تھی کہ جس میں مسلمان جنگ جیت چکے تھے اور کامیاب ہو چکے تھے، اور دوسری صورتحال یہ پیش آئی کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں نے پھر ہاری. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. تو اس کی جو وجہ بنی، وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں 50 صحابہ اکرام کو ایک پہاڑی کے اوپر ذمہ دار اور نگرانی کے طور پہ کھڑا کیا تھا، اور ان سے اس بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تک میں تم کو نہ کہوں تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، چاہے ہم جنگ جیتو یا جنگ ہارو. بعض روایتوں میں ہے کہ اگر ہم کو پرندے ہماری بوٹیاں بھی نوچنے نظر آ جائے اور جب تک میں حکم نہ دوں اس وقت تک تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. تو 50 صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر متعین فرمایا تھا. وہ جگہ تھی میدان احد کے اندر جہاں سے ممکن تھا کہ دشمن اس جگہ سے حملہ کرنے کے لیے اندر داخل ہو جائے میدان میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرایا اور میدان جنگ شروع ہوا، آغاز ہوا، مقابلہ ہوتے رہا. مسلمانوں نے جنگ جیت لی، اور اس کے نتیجے میں مسلمان جب جنگ جیت چکے تھے تو یہ اوپر پہاڑی کے اوپر جن لوگوں کو متعین کیا گیا تھا ان لوگوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ جیت چکے ہیں، لہٰذا ہمیں نیچے اتر جانا چاہیے. ان کے جو امیر تھے ان 50 لوگوں کے، انہوں نے منع بھی کیا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کہ جب تک ہم کو حکم نہ ملے ہم اس جگہ سے نہ ہٹے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا مقصود یہ تھا کہ ہم
دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ اب چونکہ دشمن کا مقابلہ ہو چکا ہے، دشمن جا چکے ہیں اور میدان ہمارے قابو میں آ چکا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود حاصل ہو گیا۔ وہ جو لوگ تھے وہ لوگ وہاں سے اتر گئے، اس 50 آدمیوں کے جو ذمہ دار امیر تھے وہ اسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے رہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور جنگ میں انتہائی مہارت تھی ان کو، لڑائی کے اندر۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک تو مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ جو پہاڑی کا کنارہ ہے یہاں سے مسلمانوں کی جو فوج تعینات تھی، متعین تھی، وہ وہاں سے ہٹ گئی ہے، لہٰذا اس جگہ سے اندر داخل ہو کر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا امکان اور گنجائش ہے۔ چنانچہ وہ اپنی فوج کو لے کر واپس آئے اور اچانک مسلمانوں پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں افراتفری مچ گئی اور صحابہ بھاگنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے اور یہاں تک اعلان کر دیا گیا کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہو گئے۔ ایسی عجیب و غریب صورتحال میں اس حدیث کے اندر جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہاں یہاں یہ واقعہ ہے۔ واقعہ یہ کہ جب اس افراتفری کا ماحول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا صحابہ کو کہ معلوم ہو کہ اللہ کے نبی موجود ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو صحابہ کے اندر ایک ہمت پیدا ہوئی، وہ پھر واپس آنے لگے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے حضرت انس ابن نضر، جنہوں نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا، جنگ احد میں وہ شریک ہوئے، اور دشمن کے مقابلے کے دوران یہ احد پہاڑ کی طرف جا رہے تھے اور اس وقت ان کا آمنا سامنا ہوا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو انصار صحابہ کے قبیلے اوس کے سردار تھے اور بڑے انتہائی جرأت مند صحابی تھے۔ ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کے قریب سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اس پہاڑ کے قریب سے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ دشمنوں کی طرف گئے، مقابلہ کرتے رہے، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی اس طرح کا معاملہ پیش آیا اور مجھ سے انس ابن نضر نے یہ کہا تھا کہ جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے، اس کے باوجود بھی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ جب ان کی لاش کو ڈھونڈا گیا اور لاش کو تلاش کیا گیا تو 80 زخم تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے ان کے جسم پہ لگے ہوئے تھے۔ 80 زخم، یعنی آپ اندازہ لگائیے پورا جسم گویا کہ چھلنی ہو چکا تھا اور ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جس کو مسلح کہتے ہیں۔ غزوہ احد میں ظالموں نے، مشرکوں نے صحابہ کرام کے ساتھ یہ بھی عمل کیا، اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ بھی عمل کیا، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، تو اس کو عربی زبان میں مسلح کہتے ہیں۔ تو ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے۔ نعش کو پہچاننا مشکل تھا۔ انس ابن نضر رضی اللہ عنہ کی بہن نے انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں اوپر کے حصے، اس کو دیکھ کر پہچانا کہ یہ انس ابن نضر کی نعش ہے۔ تو یہ قربانی انہوں نے دی۔ اس پوری واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں اور اللہ کے دین کے لیے صحابہ کرام نے کیسی عجیب و غریب قربانی دی ہے۔ چونکہ مجاہدے کا عنوان چل رہا، قربانی دینے کا عنوان چل رہا کہ دین پہ آدمی کیسے قربانی دے اور کیسے مجاہدہ برداشت کرے، کیسے محنت برداشت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ حال تھا اور اللہ تبارک و تعالی جنت کی خوشبو ان کو دنیا میں سنگا دی۔ اب روایت بیان کرنے والے محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کو اپنا ٹھکانہ دکھا دیا تھا کہ جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا اور جنت کی خوشبو ان کو محسوس ہونے لگی۔ چونکہ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کو اگلی منزل دکھا دی جاتی ہے۔ اس وجہ سے آپ اللہ والوں کے واقعات میں پڑھیں گے، بہت سے اللہ والوں کے واقعات میں ہیں کہ وہ انتہائی آخری وقت اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے کہ جگہ۔ دوسری حدیث جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا خرچ کرنے کا مزاج کیسے تھا۔ جن کے پاس تھا وہ بھی خرچ کرتے تھے اور جن کے پاس نہیں تھا وہ بھی خرچ کرتے تھے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، روایتوں میں ہے کہ غزوہ تبوک کا واقعہ تھا یا کچھ اور واقعہ تھا، بہرحال غزوہ تبوک کا واقعہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ 8000 درہم لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر آئے۔ مشرکین جو منافقین جو تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو طعنے دیا کرتے تھے، مسلمانوں کے عمل کی تنقید کیا کرتے تھے اور تنقید مسلمانوں کی ہمت کو کم کرنے کے لیے کرتے تھے۔
جیسے اس حدیث میں بیان کیا گیا، جب اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا کہ لاؤ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تو بعض صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے بڑی مقدار میں مال کو اللہ کے راستے میں نبی کے سامنے پیش کیا۔ مشرکین نے کہا کہ یہ دکھاوے کے لیے لا رہے ہیں۔ ایک صحابی وہ تھے، بعض صحابہ کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے، وہ رات میں گئے، ایک آدمی کا کنواں تھا، اس سے پانی سین کر، پانی نکال کر، جتنا پانی کے معاہدہ ہوا تھا وہ پانی سین کر اس کو دے کر 2 سا کھجور لے کر آئے۔ 2 سا یعنی تقریباً 7 کلو کھجور بنتے ہیں، 1 سا 3.5 کلو کا، اس حساب سے 7 کلو کھجور۔ تو 2 سا کھجور کی اجرت کے معاوضے میں انہوں نے ایک آدمی کے باغ کو جا کر پانی سین کر اس کے حوالے کر کے آئے اور لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی کو ان کی یہ ادا پسند آئی۔ اللہ کے نبی نے اس کھجور کو پورے مال پہ پھیرنے لگا دیا کہ اخلاص کے ساتھ لے کر آئے ہیں۔ مشرکین نے یہاں مذاق اڑایا اور یہ کہا کہ ان کے 1 سا کی کیا اللہ کو ضرورت پڑ گئی ہے؟ اللہ ان کے 1 سا سے بے نیاز ہے، اللہ محتاج نہیں ہے کہ ان کے 1 سا 2 سا کھجور لا کر دیے جائے۔ تو حدیث میں یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا، وہ دین کے اندر جس کے پاس جتنی حیثیت ہے، جو زیادہ دینے کے قابل تھا وہ زیادہ دینے کے لیے تیار تھا، جو متوسط دینے کے لیے قابل تھا وہ متوسط دینے کے تیار تھا، اور جن کی حیثیت نہیں تھی وہ محنت مزدوری کر کے پیسے جمع کرتے اور لا کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے، جبکہ ان کے اوپر کوئی جبر نہیں تھا کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ان کو اللہ کے نبی نے لازم کر دیا ہو کہ جاؤ تم کسی طرح لے کر آؤ۔ نہیں، ان کا ایک شوق تھا، ان کا ایک جذبہ تھا، ان کی ایک طبیعت تھی کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ تو آدمی خرچ کرنے کے موقع پر یہ نہ دیکھے کہ میں زیادہ ہی خرچ کروں گا، کم نہیں خرچ کروں گا، یا کم خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جتنا انسان کے پاس وسعت ہے، جتنی انسان کے پاس گنجائش ہے، وہ خرچ کر دے، اللہ کو وہ پسند آ جائے گا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی بہت زیادہ خرچ کرے اور دل میں یہ جذبہ ہو کہ لوگ میرے خرچ کرنے کی تعریف کرے اور میری مثال دے کہ کچھ بھی کام ہو تو فلاں صاحب اتنی مدد کرتے ہیں، اتنا مال پیش کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اتنا نام لکھاتے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ آدمی اس جذبے سے دے کہ میرا نام ہو جائے، میری تعریف ہو جائے۔ یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جتنا ہم دے سکتے ہیں اتنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مختصر دینے کو بھی قبول فرما لے گا، اس کے مقابلے میں کہ زیادہ دے لیکن اس کے اندر ریاکاری اور دکھاوا ہو۔ تو یہاں پر یہ جو ذکر کیا گیا ہے وہ صحابہ اکرام کے جذبے کو بتانا کہ خرچ کر، عبادت کا آپ نے دیکھ لیا، جہاد کا آپ نے دیکھ لیا، خرچ کرنے کا معاملہ آ گیا تو اس میں بھی وہ لوگ پیچھے نہیں ہوتے تھے، جس کی جتنی حیثیت ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ اس سلسلے میں بالکل کمزور ہے، ہم دیتے ہیں تو اس نیت سے دیتے ہیں کہ میری مانی جائے۔ مسجد میں چندہ دے رہے کس لیے دے رہے کہ میں جو بات رکھوں میری بات قبول کی جائے۔ مدرسے کو چندہ دے رہے اس نیت سے کہ مدرسے کے ذمہ دار ناظم صاحب میرا اکرام و اعزاز کرے۔ تنظیم کو چندہ دے رہے کس لیے کہ تنظیم والے میرا خیال رکھے اور میری بات کو ٹھکرائے نہ۔ میں اگر کوئی سفارش کر دوں، کوئی درخواست پیش کر دوں تو میں درخواست قبول کرنا، اس واسطے کہ میں ماہانہ ممبر ہوں، ان کو چندہ دیتا ہوں، میں ماہانہ تعاون کرتا ہوں، لہٰذا اگر میں کسی کی سفارش کر دوں وظیفہ جاری ہو جانا چاہیے، میں کسی کی سفارش کر دوں تعاون مل جانا چاہیے، میں دینے والا ہوں۔ آپ یہ سوچ کے دیں گے تو سارا گیا دینے کا، اس واسطے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں دے رہے۔ مسجدوں کا معاملہ بھی یہ ہے، آدمی پہلے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مسجد کا چندہ کتنا دیتے اور اپنی ذاتی چیزوں میں کتنا خرچ کرتے، اب جو دیتے تھوڑا بہت وہ بھی، تو ان لوگوں کا مزاج یہ رہتا کہ ہر چیز ہمارے سامنے ہونا، ہم جو بول رہے وہ بات سنی جانا، اگر نہیں سنی گئی تو گویا کہ ہم چندہ دینے والے، ہماری بات نہیں سنی جا رہی۔ تو یہ نظام نہیں تھا، صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے چھپے ہوئے بھی دیتے تھے، علانیہ بھی دیتے تھے، جس کے پاس ہے زیادہ بھی دیتے تھے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ لا کر دیتے تھے، محنت کر کے دیتے تھے، تقاضا ہوتا تو اپنے لیے قربانی دینا، کوشش کرنا اور جد و جہد کر کے لا کے دینا ان کے لیے آسان تھا۔ یہ حدیث دوسری ذکر کی گئی۔ آخری حدیث ایک لمبی حدیث ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف چیزیں بیان فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں پہلی چیز ذکر کی گئی، اللہ نے فرمایا اے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے،
لہٰذا تم بھی آپس میں ظلم کرنے والے مت بنو۔ اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، بندے خود نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ کو کیا ہے کہ تم کو عذاب دے، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ، ایمان لانے والے بن جاؤ تو اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا ہے بندوں کو۔ بندے خود نافرمانی کر کے اللہ کے احکامات کو توڑ کر نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں۔ تو پہلی چیز ذکر کی گئی اللہ ظلم نہیں کرتا، لہٰذا تم بھی آپس میں ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو۔ اس کے بعد اللہ جس کو کھلائے وہی کھا سکتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا سارے بندے بے لباس ہے، اللہ جس کو پہنائے وہی پہن سکتا ہے۔ اس کے بعد ذکر کیا گیا کہ اگر سارے بندے گناہ کر لیں، دن رات بھی گناہ کرے، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور ایک حدیث میں آگے ذکر کیا گیا اسی کے اندر کہ اگر بندے سارے کے سارے نیک کام کرتے کرتے اتنے نیک ہو جائیں کہ کوئی گناہ گار نہ رہے، تب بھی اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نیکی کر کے اللہ کی شان بڑھانے والے نہیں ہیں، اللہ کی شان تو جیسے ہے اعلیٰ افضل برتر، وہ ہمیشہ ویسی ہی رہے گی۔ ہم نیکی کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اگر ہم گناہ کریں گے پورے انسان مل کر بھی اللہ کی شان میں کمی نہیں ہوگی۔ گناہ کر کے